اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون۔ اور دشنام مت دو ان کو جن کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کے معبودوں کو، اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، پس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدون سمجھے۔ اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ بتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ انعام کی 109 نمبر کی آیت کل بھی پڑھی گئی تھی، کل ترجمہ بیان نہیں کیا گیا تھا، ترجمہ بیان کیا گیا۔ کل کے واقعے سے اور اس قرآنی آیت کی روشنی میں، کل جو واقعہ بیان کیا گیا تھا اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں بہت سارے مسائل کا علم ہم کو ہو رہا ہے۔ گویا کہ علم کا دروازہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور واقعے کی روشنی میں علم کا دروازہ کھل گیا ہے۔ ان علم میں سے اور ان مسائل میں سے ایک ضروری مسئلہ اس وقت بیان کرنا اور اس کے بعد کچھ اور دوسری باتیں عرض کرنی ہے، وہ یہ کہ سب سے پہلا مسئلہ تو اس آیت کریمہ سے اور اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جو چیز اور جو کام فی نفسی ہی جائز ہو اور اس کا کرنا بھی ثواب ہو، لیکن اس کام کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے کسی فتنے کا، شر و فساد کا خوف ہو، تو وہ کام کرنا بھی ناجائز ہو جاتا ہے، اس کا ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، بتوں کو برا بھلا کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ثابت نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے اور آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، لیکن آئندہ کچھ ایسا ہونے والا تھا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا کہ تم کسی کے بتوں کی برائی مت کرو، کیونکہ اگر تم نے ان کے بتوں کی برائی کی اور اس کی مذمت بیان کی تو اس کی وجہ سے شر و فساد پھیلنے کا خطرہ ہے، یہ کام تم ترک کر دو۔ اس کام کا ترک کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔ حالانکہ دیکھیے، مسلمانوں کی دینی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ بتوں کی وہ برائی کرے، گالی گلوچ نہ دے، بلکہ اس کی قباحت، اس کی برائی اس کے دل کے اندر ہو، اس کا بے حس ہونا، نہ سننا، نفع نقصان نہ پہنچانا، یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے اگر ہم اس کے بتوں کی برائی کریں گے تو اس کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ لوگ ہمارے خدا کو برا کہیں گے، تو خدا کو برا نہ کہیں وہ، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہہ دیا کہ تم اس کے بتوں کی برائی مت کرو۔ جیسا کہ میں نے کل ایک اور بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ماں باپ کو برا بھلا نہ کہے، گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے تعجب سے پوچھا، یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کیسا کہہ سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہو، گالی دو، اور وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے، تو گویا کہ تم نے ماں باپ کو گالی دینے کا راستہ نکال دیا۔ تم اگر اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دیتا، تو گویا کہ گالی دینے کے ذریعہ تم بن گئے، تم کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی، تم نے گالی دی، اس لیے اس نے جواب میں گالی دے دی۔ تو یہ بات جو ہے دیکھیے کتنی گہری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، حالانکہ بتوں کی برائی تو ہمارے دل کے اندر ہے، اور اس کا برا کہنا، اس کے خلاف بولنا، یہ دینی غیرت کا تقاضا ہے اور اس کے اندر ثواب بھی ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ برا نہ کہہ دیں، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا مسلمانوں کو۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو کام فی نفسی جائز ہو، لیکن اس سے کسی کے
بدگما ہونے کا یا کسی برائی میں پڑنے کا خطرہ ہو۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی کام ہے جائز ہے، کرنا جائز ہے، اس پر کرنے پر ثواب بھی ہے، لیکن اس کام کے کرنے سے کسی کے بدگما ہونے کا خطرہ ہو اور کسی برائی میں مبتلا ہونے کا بھی خطرہ ہو تو وہ کام چھوڑ دینا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میرا دل یہ چاہتا ہے، میری طبیعت یہ چاہتی ہے، میری دلی خواہش یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق بنا دوں۔ اصل میں یہ واقعہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی تھی تو خانہ کعبہ کی دیوار کمزور ہو گئی تھی، تو مکہ کے لوگوں نے خانہ کعبہ کو اثر نو بنانے کا پلان بنایا۔ جب پلان بنایا، جب خرچہ دیکھا گیا تو ان لوگوں کے پاس خرچہ تھوڑا کم پڑ گیا، تو جو خانہ کعبہ کے بازو میں تھوڑی سی جگہ ہے جس کو حتیم کہا جاتا، وہ حتیم پہلے خانہ کعبہ کے اندر وہ جگہ تھی، لیکن کفار مکہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو وہ جگہ باہر چھوڑ دی، کیونکہ پیسہ کم تھا، پیسہ کم ہونے کی وجہ سے اس جگہ کو باہر کر دیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر جو اب ہے اسی کے مطابق ان لوگوں نے تعمیر کر دی۔ اور ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ پہلے 2 دروازے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی اس میں 2 دروازے تھے، شرقی اور غربی، ایک دروازے سے نکلنا اور ایک دروازے سے داخل ہونے کا راستہ تھا۔ لیکن کفار مکہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ایک دروازے کو انہوں نے بند کر دیا اور وہ دروازہ بھی اونچا رکھ دیا تاکہ کوئی اپنی مرضی سے خانہ کعبہ کے اندر داخل نہ ہو۔ کفار مکہ کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس کو چاہے اس کو اندر جانے دیں اور جس کو نہ چاہے اس کو اندر نہ جانے دیں، تو ان لوگوں نے ایک دروازہ بنایا، ایک دروازہ بند کر دیا اور دروازے کو بھی اونچا کر دیا، اور پیسے لے کر کے، رشوت لے کر کے بھی اندر جانے کے لیے وہ لوگ یہ حرکت کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق پھر سے ہم تعمیر کریں اور 2 دروازے لگا دیں، ایک سے اندر جانے کا راستہ ہو اور ایک سے نکلنے کا راستہ ہو۔ لیکن دیکھیے کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری طبیعت، میری خواہش اور میری طبیعت جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق میں خانہ کعبہ کو بناؤں، لیکن اے عائشہ، میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہوئے، اگر میں نے یہ کام کیا، خانہ کعبہ کو توڑ دیا اور ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اور ان کی تعمیر کے مطابق میں اگر خانہ کعبہ کی تعمیر کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ بدگما ہو جائیں، نو مسلم لوگ بدگما ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلام سے بھی نکل جائے، اس لیے میں خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کر رہا ہوں، ورنہ میری طبعی خواہش، میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر اسی طریقے سے کروں جیسی تعمیر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ دیکھیے یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا، حالانکہ جائز تھا، کرنا جائز تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کیا کہ نئے مسلمان ہونے والوں کو کوئی بدگمانی ہوگی اور وہ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اسلام سے بھی نکل جائیں۔ اب یہ 2 بات عرض کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا عمل جو مقاصد شرعیہ میں سے ہو، یعنی مسلمانوں کے لیے وہ کام کرنا ضروری ہو۔ اخیر میں خلاصہ کرام کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ کام جو مقاصد شرعیہ میں سے ہو، یعنی اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، چاہے کوئی کتنا بھی برا بھلا کہے، فرائض میں سے ہو، واجبات میں سے ہو، سنن و مستحبات میں سے ہو، اگر وہ کام کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے تو وہ کام کرنا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی برا بھلا کہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، کفار مکہ مذاق اڑاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، ہنسی ٹھٹھا کرتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ یہ کام مقاصد شرعیہ میں سے تھا اور اس کام کو کرنا ضروری تھا۔ تو جو کام کرنا ضروری ہے وہ کام کرنا ہے، چاہے کوئی مذاق اڑائے، چاہے کوئی برا بھلا کے، مثال کے طور پر
اذان دینا، یہ اذان دینا ضروری ہے، چاہے کوئی کتنا برا برا بھی کہے، دینا ضروری ہے۔ فرض نماز پڑھنا، واجب عمل کرنا، سنن و مستحبات جو ضروری کام ہے وہ کام کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن وہ کام جو مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، یعنی وہ ضروری نہ ہو، اس کے چھوڑنے سے کوئی حرج لازم نہ ہو، اور اس کے وہ کرنا ضروری نہ ہو، تو اس کام کو چھوڑنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بتوں کی برائی کرنا یہ جو ہے ضروری نہیں ہے، بتوں کی برائی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، حالانکہ اس کی قباحت اور اس کی جو ہے برائی ہمارے دل کے اندر ہے، یہ بے جان ہے، نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، یہ دل کے اندر ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بتوں کی برائی کرتے بیٹھو، ان کے سامنے جا کر یہ برائی کرو، یہ ضروری نہیں، مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر مقاصد شرعیہ میں سے نہیں تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق یہ تعمیر کرنا ضروری نہیں تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کی تعمیر نہیں کروں گا، اس سے بدگماں ہونے کا خدشہ ہے، ڈر ہے، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ ایک دو بات اور ہے، اس وقت مجھ کو یاد آئی کہ علماء نے لکھا اسی آیت کریمہ کے ضمن میں کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو، اگر وہ بیٹا نافرمان ہو، اگر باپ ماں کا نافرمان ہو تو باپ ماں اس کو کوئی بات حکمن نہ کہے کہ ایسا تم کرو، ایسا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نافرمان بیٹا اس کے خلاف کر دے، میں اب نہیں کروں گا یہ کام، تو اس سے کیا ہوگا؟ بیٹا گنہگار ہوگا، اور اس کا ذریعہ کون بنے گا؟ باپ بنے گا، ماں بنے گی۔ تو اس کو یہ نہ کہے کہ یہ کام کرو، بلکہ اس انداز میں اس کو کہے دیکھو بیٹا یہ کام کرو تو اچھا رہے گا، ایسا کام تم کو کرنا چاہیے، اس انداز میں کہے۔ لیکن اگر وہ اولاد نافرمان ہے تو اس کو حکمن کوئی بات نہ کہے، کیونکہ اگر اس کو حکمن کہا گیا تو ہو سکتا ہے وہ خلاف کر دے، تو اس کے گنہگار ہونے کا ذریعہ کون بنا؟ باپ بنا۔ اور یہ مقاصد شرعیہ میں سے نہیں ہے کہ کوئی باپ بیٹے کو حکمن کوئی کام کہے۔ اسی طریقے سے مقررین کے لیے، علماء کے لیے، اور کوئی جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے یہ بات دیکھیں ضروری ہے۔ اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ اگر میں اس کو وعظ و نصیحت کروں گا تو اس وعظ و نصیحت کا اثر صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کا الٹا کرے گا وہ، یا اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے، یا اس کی وعظ و نصیحت کا وہ انکار کر دے گا، تو وہاں پر بھی اس کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے آدمی کو وعظ و نصیحت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ شاید وعظ و نصیحت کو نہ مانے، یا مانے یا اس کو اس کے خلاف کر دے، یا اور اس کی گمراہی کا کوئی ڈر خوف ہو۔ تو وعظ و نصیحت کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے مزاج والوں کو دیکھ کر کے وعظ و نصیحت کرے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو بہت سارے مسائل کا علم ہوا، اس کو گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کھلم کھلا۔ آج کے جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا، بہت سارے لیڈر لوگ اپنی شان میں، اپنی طاقت کے بربوتے پر معبودوں کی برائی کر رہے ہیں، معبودان باطل کی برائی کر رہے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا؟ دوسرے لوگ بھی ضد میں آ رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا بنا کر رہے ہیں، تو اس کا ذریعہ کون بن رہا؟ ہم ہی بن رہے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا اور برا بھلا اللہ کو کہا اور ہمارے نبی کو کہا تو ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس کا ترک کرنا یہ واجب ہے، سوچ سمجھ کر کے آج زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اسلام کو سوچ سمجھ کر کے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو کیا کہنا ہے، کیا نہیں کہنا ہے، اسی طریقے سے جو مسئلہ چھوڑنے کا ہے وہ چھوڑ دینا ہے، اگرچہ وہ جائز ہو، اور جائز کے ساتھ ساتھ وہ محمود بھی ہو، اچھا بھی ہو، لیکن اس سے برائی پھیلنے کا کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو، یا شر و فساد پھیلنے کا کوئی ڈر ہو، تو اس کام کو چھوڑ دینا شریعت نے واجب قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،